قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. اس کا بعد حصہ سنا چکا ہوں، اس کا خاتمہ ہے، اس بنا پر اس کی خلاصہ توضیح کے طور پر سناتا ہوں. وہ قواعد جو بندہ کو نفس کی تزکیے کے لیے ضروری ہیں، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی نفس کو اس دنیا جو دارالمحلہ والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. اصول تزکیہ نفس کے اصول بیان کیا ہے، بہت زبردست عرب عالم کتاب ہے. خاتمہ کو لکھ رہے ہیں کہ وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دار دنیا میں جو دارالمحلت والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے. اب یہاں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تب سوچو کہ اس مقصد کو کتنا پورا کیا ہے. محاسبہ کے لفظ پر یاد آئے مجھ کو کہ ہم لوگوں کو خانقاہ میں حضرت نے بلایا اہل خانقاہ کو کہ بھائی دیکھو تم لوگ کے اندر ایک چیز کی کمی ہے، اس کو پوری کرو تب آگے بڑھو گے. سب بڑے بڑے علماء تھے، مولوی تھوڑے تھے، مولوی دہلی وغیرہ سبھی رہے ہوں گے جا کے، ہم لوگ تو سب سے چھوٹے تھے. لیکن وہ کیا ہے؟ محاسبہ نفس. یہ چیز ہم سے متروک ہو رہی ہے، محاسبہ نفس متروک ہو رہی ہے. عبداللہ صاحب ہو سکتا رمضان نے بلایا جو چیز ہم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے طریق میں اور سلوک میں، اس میں محاسبہ نفس کی کمی ہے. اپنے نفس کا محاسبہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے تم سے محاسبہ کیا جائے. وہاں نہ ولد رہے گا نہ والد رہیں گے. وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب والد الگ ہے، ولد الگ ہے، ماں الگ ہے، بیوی الگ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرماتے ہیں وہ قواعد ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ محاسبہ کی عادت ڈالو، اور خود فرمایا کہ محاسبہ یہ ہے کہ سوچے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم نے کیا عمل خیر کیا اور کیا عمل شر کیا. دن بھر میں کون سا عمل ایسا کیا جو خیر کا عمل تھا، اور کتنی برائیاں ہوئیں اور کون سی برائیاں ہیں. اس سے توبہ استغفار کرو، اس پر اللہ کے فضل کا شکر ادا کرو. یہ خود بہت خاص طور سے خانقاہیوں کو بلایا، یہ فرمایا کہ ترقی رکی ہوئی اس لیے کہ تم لوگ محاسبہ نہیں کرتے. یہ لفظ سنا اس سے محاسبہ سے دعا کیجیے. ابھی محاسبہ ہو رہا ہو، باوجود تعلیم و تربیت کے بھی آدمی غافل بھی رہتا ہے. ایک بہت بڑی خانقاہ تھی، ایک شخص بہت ہی مقرب ترین لوگوں میں سے تھا، خلفاء بھی ڈرتے تھے اس سے، اتنا قریب تھا شیخ سے.
لیکن اس شیخ کے وفات کے بعد اس نے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے اس سے کہا کہ تم فلاں شیخ کے اقرب ترین سب سے زیادہ قریبی تھے، تب بھی تمہارا یہ حال کیونکہ وفات کے بعد نماز چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے حق وہاں نہیں رہے، یہ بڑی خانقاہ میں رہے تو یہ وصف انہی میں ہیں بھی اور نہیں ہیں، ظاہری طور سے ہیں اور باطنی طور سے نہیں ہیں. باطنی طور سے رہیں گے تبھی اس جگہ کا فائد پہنچے گا، اس کے معتقد ہوں گے تبھی فائد پہنچے گا، اس کے اصول کے مطابق کام کرو گے تبھی فائد پہنچے گا. کوئی ڈاکٹر چلا جائے اسپتال میں ویسے گھومتا رہتا علاج ہو جائے گا اس کا؟ اس کو تو چرپائی بھی لیٹنا ہی ہوگا، اس کو انجیکشن لگوانا ہوگا، اس کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی. اسپتال میں بھی جا کے ضرورت ہے کہ اپنی نگرانی کرے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ خانقاہ دارالشفا سمجھیے ہے. میں سچ کہتا ہوں جب بھی میں اسپتال جاتا ہوں تو خانقاہ یاد آتی ہے. یہ امراض بدنیہ کا شفا خانہ ہے اور ہماری خانقاہ ہے امراض باطنیہ کے شفا خانہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے، کہا مولانا رودئی میں بہت دن سے پائے نہیں. میں نے کہا مدنی طاقت آپ کو آنا چاہیے تھا. اگر میں مرض بدنی میں مبتلا ہوں تو مرض روحانی میں آپ کو تو ضرور آنا چاہیے تھا ہمارے یہاں. کیا دیا مل جائے ہم لوگ ڈرتے نہیں کیجیے بس ڈر چپ ہو گئے خاموش. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان امراض روحانیہ کی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. فکر اکثر چیز ہے. حضرت تھانوی کے یہاں لوگ جاتے تھے تو فوراً حضرت باطن کی اصلاح اخلاق کی اصلاح پر نکیر کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے. حضرت نے خود مولانا عبدالباری ندوی سے کہا کہ حضرت پہلے ہی شروع کر دیتے تھے سب چیزوں کو، تو ہم لوگ کو اشکال ہوتا تھا کہ ابھی تو آیا وہ کہ جانے اخلاق کا اصلاح. فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ اصول داخلہ سکھاتے تھے کہ تم کو یہ کرنا ہے، ابھی سے ذہن میں رکھو، ابھی سے یہاں ہم کو یہ کرے اصلاح کرنا ہے. اس بنا پر اصلاح کی نیت کر کے آپ جائیں گے کبھی ہوگے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر اصلاح ہے فکر اصلاح. اور جگہ تو ہی اصلاح کریں گے، ایف اے بی اے ایم اے پڑھیں گے، جب امتحان دیں گے کامیاب. یہاں تو فکر اگر ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ مسلم بیمار شمار ہوگا. فکر بھی یہاں درجہ ملتا ہے. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر. کہیں ہے انجینئر پاس ہو جائے گا، انجینئر کی نیت کرنے انجینئر ہو جائیں گے، ڈاکٹر کی نیت کریں ڈاکٹر ہو جائیں گے. یہ اللہ کے دربار ایسے ہے کہ نیت المومن خیر من عملی. اگر عمل کی نیت تم نے کر لیا نہیں کیا کامیاب. حضرت کا مجلس میں لوگ رہتے تھے، بہت بڑے لوگ تھے. کہا انہوں نے کہا حضرت کیا فائدہ، ہم لوگ سنتے ہیں عمل نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ جس وقت آپ سنتے ہیں اس وقت عمل کا خیال رہتا کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر اسی وقت مر جائیں گے تو عاملین میں آپ کا شمار ہوگا. یہاں وہ دربار ہے کہ نیت پر بھی کوئی امیر کیسے بابا نیت کرنے سے کہ ہم آپ کی مزدوری کریں مزدوری دیتا ہے. یہ اللہ کی نیت المومن خیر من عملی. مومن کی نیت بہت مشہور واقعہ شاید ہو بھی اس میں. غالباً حضرت سید عبد القادر جیلانی کی وفات ہوئی. بڑے مراتب تھے لیکن ان کے ساتھ ایک پڑوسی باورچی ایک گھر کر رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا انہوں نے اتنے مجاہدات کیے تب یہ درجے پہنچے، یہ کیسے آ گیا؟ کہا مولانا شاہ صاحب جب مجاہدات کرتے تھے تو ہم کو دلی خواہش ہوتی تھی کہ کاش کہ ہم کو بھی فرصت ملتی تو ہم بھی یہ کرتے. اس نیت ویسے ان کے ساتھ مجھے کر دیا. نیت بہت بڑی چیز ہے. اصلاح کی نیت کرو، ہم اصلاح کریں گے. اصلاح اور دعا کرو اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. اے اللہ ہماری اصلاح فرمائیے. اصلح لی شانی کلہ،
ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمائیے. ہم تو ہر شان کو جانتے بھی نہیں, کہاں کہاں پانی مر رہا ہے جانتے نہیں, گھر والا جانتا ہے یہاں پانی جذب ہو رہا ہے, پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. بعض ایسے سوراخ ہیں جس کی وجہ سے عاقبت ہی خراب ہو جاتی ہے. اس کی حفاظت ہونی چاہیے, اس پر توجہ ہونی چاہیے, اس کی اصلاح. ہم لوگ پرتاپ گڑھ میں تھے, محمد احمد صاحب کی جاتی تھے, وکیل صاحب تھے, ان کے گھر تھے. وہیں مولانا ابرار صاحب بھی آ گئے پرتاپ گڑھ میں. اتفاق میں رات میں بارش ہو گئی خوب, سب کمروں میں بارش ہے, پانی پانی ہو گیا. جس کمرے میں تھے حضرت, سڑک کے کنارے تھا, پورا پانی پرتاپ گڑھ میں. حضرت کو کہا, حضرت کو نے تقریر کیا ہے, کہا بہت سی چیزوں کی تیاری کوئی اس سے پہلے سے کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ برسات کا موسم ہے, یہ بارش ہوگی تو ذرا سے یہ اونچی کرا دیے ہوتے پر پانی کمرے میں نہ آتا. ذرا سے ایک بالکل کمرے تھا, سڑک کے کنارے تھا کمرہ, ذرا سا پانی کمرہ بھر گیا, بالکل سب کو نکلنا پڑا. مولانا ابرار صاحب, محمد احمد صاحب سب باہر چلے گئے. کہاں مولانا ابرار صاحب تو کہنے والے, کہا ذرا سا آپ اس کو اونچی کرا دیے ہوتے پہلے ہی تو آج یہ نتیجہ ہم لوگ کا نہ ہوتا. مولانا بالکل سب کو کرنا پڑا. تیاری, استعداد ما بعد الموت, ما بعد الموت کہ ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفرا. یہ وہ شعر ہے علامہ نبوی لکھا ہے, کہتے ہیں نا حضرت جب ہم لوگ پڑھایا نبی ریاض الصالحین تو کہا اس کو لکھو. ان اشعار کو لکھا اور چنہارے سارا سال رکھا تھا, وہ اس کو تو پڑھتے رہے. ان للہ عباد الفتنہ, ریاض الصالحین پڑھے ہیں, پڑھائے ہیں, سنے ہیں, سنائے ہیں. ہم لوگ پڑھا رہے تھے, کہا کہ بہت اچھا شعر ہے, اس کو لکھ میں نے لکھا. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفرا. اللہ تعالیٰ ایسے اشعار جو ان کو یاد تھے, ہم لوگ یاد کر لیتے نہیں تھے, یاد ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی توجہ رہتی تھی. اس کی توجہ ہم لوگ بھی رہتی تھی. حضرت نے یہ شعر پڑھا ہے, حضرت لکھ لو کر لو, ہے نہیں, بس کاپی میں لکھا, سب لکھا ہوا ہے الحمدللہ. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي. یہ وطن حی کا یہ وطن نہیں ہے, زندوں کا یہ وطن نہیں ہے. جعلوها, تو کیا کیا, دنیا کو انہوں نے سمندر بنایا اور اپنے اعمال کو کشتی بنایا, اس کے ذریعے سے پار ہو گئے. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. یہ شعر وہ ہے جو ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, چنارے سال پڑھا تھا, دل لگاتے سب. یہ ہے اپنے اصلاح کی فکر والا. اصلاح ہم نے کب اصلاح کی فکر ہی کیا, اصلاح کیا کرو گے, فکر ہی کب کتنے لوگوں نے کیا کہ اصلاح ہو جائے. رمضان جو جاتا تھا, بھائی رمضان ختم ہو رہا ہے, فکر کرو اپنے کو درست کر لو. اب 4 دن رہ گیا ہے, 5 دن رہ گیا ہے, فکر اپنی اصلاح کرو. بچیوں کو بلا کے دیکھو, بیٹی فکر کرو اپنی اصلاح کی. ان للہ عباد الفتنہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. ہم لوگ ریاض الصالحین حضرت پڑھا رہے تھے, یہ آپ لوگوں سے بتا دیتا ہوں. علامہ پہنچے, علامہ ابراہیم بلیاوی, تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کیا پڑھتے ہو, تو ہم نے بتایا اس میں ریاض الصالحین کا ذکر آیا ہے. کہا یہ متداول کتابوں سے نہیں ہے, وہ تو کہنے فون کر دیا انہوں نے. میں نے حضرت سے کہا, حضرت شاگردی تھے, وہ استاد تھے. حضرت نے کہا کہ جا کے مولانا سے کہہ دو کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے نصاب میں یہ داخل ہے. میں خوش ہو گئے. اعتراض کے فون کہتے تھے کوئی بات, اور کہنے کے بعد ہم نے حضرت سے کہا کہ وہ تو کرتے کون سی کتاب ڈالی ہے. تو حضرت سے ہم نے کہا, ہم نے استاد کو جواب دیا, جا کے اس سے کہہ دو یہ کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کے نصاب میں داخل ہے,
میں خوش ہو گئے. دل میں تو کوئی بہرحال اصلاح نفس، محاسب نفس بہت ضروری. اللہ ہم سب کو توفیق دے. خانقاہیوں کو بلا کے کبھی کبھی محاسب نفس کی تشریف فرماتے تھے، توجیہ تاکید فرماتے تھے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرحال دوستوں بزرگوں، اس دارالمحلت میں، دارالعمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے. بہت اچھا لکھا ہے. قبل اس کے کہ انسان اللہ وجل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، اس دن کھڑے ہونے سے ڈر کر کے ابھی سے تیاری کرو. کھڑا ہو لکھا ہے کہ اس دن کھڑا ہو. ہمارے ایک تحصیلدار صاحب آئے تھے، بہت ڈپٹی تھے، ہائی کورٹ میں ان کو شہادت دینی تھی. پریشان. ہم نے کہا کیوں پریشان ہے؟ آپ تحصیلدار ہیں نا، ڈپٹی ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کو کسی مجرم کے بارے میں شہادت دینا تھا ہائی کورٹ میں جج کے سامنے. تو میں نے کہا کہ ہماری گھر پریشان. کیا ہوا بھائی؟ ہم کو ہائی کورٹ جانا ہے، ہم کو شہادت دینا ہے. میں نے آپ کو کیا پڑھیے تھا، وہ سب پریشان ہے. شہادت لیجیے گا تو دوسرے کے متعلق شہادت دینا ہے. یہاں مولانا جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان دینا آسان نہیں. کتنی صحیح بات. تحصیلدار تھے یا شاید ڈپٹی رہے ہوں گے کہ جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا. ان کا وہ مجرم ہی دوسرے کے متعلق شہادت، لیکن ہائی کورٹ میں جج کے سامنے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. مَنْ خَافَ مَقَامِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے، اہم بات ہے. کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. کس کے ساتھ؟ رب العالمین کے ساتھ. حضرت تشریف لاتے تھے جب مسجد میں، یہ سب توحید حضرت کے واقعی اگر صحبت میں نہ رہتے تھے معلوم ہی نہیں ہوتا. اب ایک بوڑھے آدمی تھے، جب حضرت آتے تھے تو تلاوت کرتے کھڑے ہو جاتے تھے. مجھ سے کہا حضرت نے کہ بھائی دیکھو، مسجد میں دوسرے کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، ان سے منع کرو، نہ کھڑا ہوا کر. حضرت بیٹھ گئے، بیچارے بوڑھے تھے، بیٹھ گئے. دوسری دن پھر وہی کیا، انہوں نے کھڑے ہو گئے. تیسری دن پھر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا ہماری عادت ہے، ہم گورنمنٹ کے ملازم رہ چکے ہیں، جب بھی افیسر آتا تھا تو ہم کو کھڑا ہونا پڑتا تھا. ہم کو وہی عادت ہے کہ جب اس افیسر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اللہ رب العزت آپ اتنے بڑے شیخ آپ ہمیں ہم نہ کھڑے، ہم کو غیرت معلوم ہوتی ہے. حضرت کہا چھوڑو اس کو، چھوڑو. توحید یہ بندوں کے تعظیم کی جگہ نہیں ہے، خدا کی جگہ. بہت بڑی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَىٰ، قلوب کے تقویٰ سے ہوتا ہے ڈرنا. یہ حضرت کی سیرت ہے. ایک دن کوئی گیا، 2 دن وہاں گیا، رہ کے آیا، کیا جانے اس سیرت. وہاں تو کہیں ڈانٹی سنتے تھے تو وہ ڈانٹ پھٹکار بھی طرح ہی نکلو. تو بہت سے لوگ یہی سنے اور کچھ سنے ہی نہیں ہے. کیا اخلاق تھے، کیا اصول تھے، کیا قواعد تھے، راستے کے لیے توضیح تھی، لیکن وہی کبھی ڈانٹ دیا، وہی سب کچھ ہے. ان کے یہاں ڈانٹ ہوتی تھی. حکیم عزیز الرحمان صاحب مئو کے تھے، دیوبند میں حکیم ہو گئے تھے، بغیر پڑھے ہوئے حکیم، امتیازی علم لدنی اس ہوتے وہی سے. ان سے جا کے لوگوں نے کہا کہ بھائی مولانا یوں کر دیتے تھے، کیسا ہے سمجھانے کے لیے. ابھی چاہے کوئی بھی ہے، وہ یہ کیسا ہے بتاؤ. تو لوگ کہتے تھے مارتے ہیں وہ. تو مئو میں کچھ لوگوں نے جا کہا کہ حضرت عجیب ہے، لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور ایسا شیخ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں. مولانا حکیم عزیز الرحمان نے کہا کہ ایسا شیخ بھی دیکھ لو، ایک ایسا بھی شیخ ہوتا ہے. دیوبند میں لوگوں نے کہا ایسا شیخ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. مئو میں کہا ایسا بھی شیخ ہوتا ہے جو اصلاح تربیہ کے لیے زجر و توبیخ کرتا ہے. اس کی ہمت ہی کرے، کوئی نہیں کرتا. اس بنا پر اندریرا می خراش و می تراش بہت پڑھتے تھے. اندریرا می خراش و می تراش تم تا دم آخر دم فارغ مبارک. اس راستے میں خراش و تراش تو لگ ہی رہا ہے، اخیر دم تک فارغ نہ ہو. بہت سے ایسے لوگ ہائے ہائے کرتے کہ ہم نے اس کے لیے وقت نہیں نکالا.
اس کے لیے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے، جبکہ آخرت کی ضرورت نفس کو اس دارالعمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، سب کو کھڑا ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، کچھ تعمیلات کرتے رہو، لیکن یہ بھی مستحضر رکھو کہ سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ یہ مراقبہ معمولی تو نہیں، مراقبہ ہے۔ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت دن کھڑا، درا حال ہے کہ نفس کی اصلاح سے غافل ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور نفس سے غافل ہو کر کے اللہ کہا جائے۔ اللہ نے تو شرط لگائی ہے کہ نفس کو سنور کے لے آؤ، اور اسے گندگی پر گندگی کر کے لے جا رہا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ بہت چلتے چلاتے میں نے کہا کہ شاید آخری وہ در حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل ہو چکا ہو اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے، ڈرے گا کیسے ہم کھڑے ہوں اللہ۔ سلف صالحین بہت اچھی کتاب مولانا دستور السالکین، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس ہمارے نام میں، یہ ایک رسالہ ہے عربی کا، عرب نے لکھا ہے، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس۔ ہم نے بڑی محنت سے، آپ بھی رہے ہوئے شریک ہو گئے، ترجمہ کیا ہے اس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دستور السالکین کسی صوفی کے پاس رہے تو اس کو کچھ ہی مضمون سب موجود ہے، پوری واضح جامع کتاب ہے، عرب عالم کی ہے، عرب عالم کی ہے۔ سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور ان کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ شیخ مشائخ اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ محاسبہ جو نہیں ہو رہا اس وجہ سے کمی ہے، اس کی تائید ہوگی اس سے۔ حضرت نے اس کتاب تو نہیں دیکھا ہے۔ سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے۔ اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی وصیت کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق عربی میں ہے، پھر اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ خلفائے راشدین سے ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، یہ نصیحت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نصیحت، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ شام تم رہو گے، کیسے مرو گے، تم کوئی چل رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہیں گھر سے نکلے، موٹر کا حادثہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جو ہے بھی شاید ہوگا بھی۔ اس حال میں تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو، اور تم یہ اللہ کے مدد کے بغیر اس کو بھی کر نہیں سکو گے، تمہارا نفس بہکا دے گا ادھر سے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کا علم اللہ کے عمل میں لگے رہو، تم ضرور ایسا کرو، اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کرتے، وہ اس میں بھی اللہ کی مدد ہے، اس کی مدد مانگو۔ سو موت سے پہلے شفقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے گا۔ برے اعمال، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے، دوسروں کی جوتیوں کے چبے میں اپنے گٹھری کو بھول گئے۔ یہ ہر تھالی لکھتے تھے، ایسا نہ کرو کہ دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنی گٹھری بھول جاؤ۔ دوسرے کی جوتی کی حفاظت کر رہے ہو، اپنی گٹھری پیچھے بہت ہوتا ہے، ہم لوگ اسی طرح بہت ہوتا ہے، ملنے لگتا ہے بیچارہ معلومات کی سب ختم، اٹیچی غائب۔ یہ ہم دوستو، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے۔
اپنے کو بھول گئے، فرصت نہیں ملتی. اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے فرصت نکالو. اپنی اصلاح کب تک دوسروں کو کرو گے؟ تمہاری اصلاح نہیں رہے گی تو اس کی بھی اصلاح نہیں ہوگی، سمجھ لو. یہ بھی خود آدمی عمل کرتے. احتساب نفس، اخیر پر اپنے نفس کا احتساب کرو. احتساب اخیر تک رہے گا، یہ محاسبہ ختم نہیں ہوگا. ایک بزرگ تھے، اسے شیطان نے کہا کہ بہت اچھے ہیں آپ کہ نفس کے فریب سے مکر سے بچ کے آپ خدا کے جا رہے ہیں. کہا اچھا بکانے آئے ہم کو. یہ نفس جو یہ وقت گزر رہا ہے یہ بھی بچ جائے تب میں سمجھوں کا نجات پا جاؤں گا. میں نے اسی میں اپنے پر عجب ہو گیا کہ ہاں میں بھی بچ کے جا رہا ہوں. یہ آخر عمل اس کا خدا کی نافرمانی کے سبب ہو جائے گا. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کی فرصت نہیں ملتی یہاں وہاں جانے میں. یہ سب بہانے بھی ہیں، نفس ادھر ادھر کو اس میں لگا دیتا ہے. سوچتا یہ اس سے ضروری ہے، یہ اس سے ضروری ہے، یہ اس سے نفس بہکاتا ہے. نفس کی اصلاح فرض ہے، یہ متعین ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے لیے آنا جانا، تعلق رکھنا، اپنے حالات کی اطلاع کرنا لازم تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کرو. یا اللہ، اپنے حالات کی اطلاع یہ نہیں کہ یہ کھایا یہ پیا، یہ نہیں. کتنا تکبر ہے، کتنا حسد ہے، کتنا ریا ہے، اس کی اطلاع. جمعرات کے دن حضرت اترے کے دن سبھی لوگ تھے، جاوید صاحب تو بچے تھے، بھائی صاحب سب لوگ تھے. تو ہم 1 بجے 2 بجے اترے، وہ دیکھا ہم سب لوگ ہنس رہے ہیں. یہ کسی بات پر ہوتا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے. وہ اسی دن سے حکم کیا کہ جمعرات کے دن اپنے حالت کی اطلاع دکھا کرو. بس لازم صاحب، کہاں کی جمعرات، کہاں کی چھٹی، کہاں کی عید، کہاں کی بقرعید. اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہو گئی. لکھنا ہے ہم کو. کیا لکھنا ہے؟ لکھنا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے. یہ لکھنا ہے ہمارے، یہ نہیں کہ ہم کو وہ ہے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ نہیں لکھنا ہے. یہ لکھنا ہے کہ ہمارے اندر کبر ہے، یہ لکھنا ہے. شوگر کو تو فوراً بتا دے گا آدمی ہم کو شوگر ہے، میں بھی بتا دوں گا. لیکن یہ کہوں کہ میرے اندر کبر ہے، بتائے گا کوئی جلدی؟ وہاں لکھنا یہ تھا حالات میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں. قد افلح من زکاہا. اسی نفس کی اصلاح کے لیے حضرت سید صاحب کے مولانا اسماعیل صاحب اجل علماء میں سے تھے. جبال العلم اجتماع اسماعیل شہید. بعدوں کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب سے زیادہ ان کا علم ہے. لیکن سید صاحب جو اصطلاحی عالم سے ان کے سامنے جھک گئے اس نفس کی اصلاح کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے نفس کی اصلاح. کوئی شے اللہم آت نفس تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اللہم آت نفس، اللہ ہمارے نفس کو تقوی دیجیے. تقوی ہی پر منحصر فلاح، اس کی فکر بنی جائے. بہرحال دوستوں بس تم کو ان جیسا بننے سے روکا. جلدی کرو، سو موت سے پہلے شفقت کر لو. حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اس سے قبل کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے پھر تم کو تمہارے برے اعمال سے لوٹا دیا جائے. ابو بکر صدیق کی نصیحت یہ ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی، دوسروں کے کام میں اپنے کو بھول گئے. یہ کبھی خدا معاف نہیں کرے گا. دوسروں کے پہنچانے میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جیل میں چلے جائیں. خود اپنے کی حفاظت خود کرتے ہوئے دوسروں کی حفاظت کرو. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے. بس میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی نصیحت ہے، کس کو معلوم نہیں ہے. جلدی کرو جلدی کرو. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں جلدی کرو. ترجمہ ہے عربی کا، امین نے ترجمہ کیا اس کا. جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب موجود ہے، پیچھے چل رہا ہے. کتنا بھاگو گے وہ پکڑ لے گا تم کو.
اس کا گزرنا چلنا تیز ہے، کتنی ہی کار سے جاؤ وہ پہنچ جائے گا تم کو. اس سے مراد موت ہے. تو مراد موت تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جہاں جاتے ہو موت بھی ساتھ ہے. وَيَقُولُ خلیفۃ الثانی عمر بن الخطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. یہ حضرت بکر صدیق کی نصیحت تھی، اب حضرت عمر کی نصیحت ہے. یقول الخلیفۃ الثانی عمر بن الخطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینوا للارض الاکبر یوم توردون لا تخفی منکم خافیہ. خلیفہ ثانی حضرت عمر میں خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا محاسبہ ہوگا، اس سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ خود کر دو. کتنے میں وزن میں ہے؟ جاتا ہے ریل گاڑی کو وزن کرتا ہے، زیادہ تو نہیں ہے، نکال دیتا ہے. 20 کی ہے، اگر 22 ہو گیا اب نہیں نکال دو، اس کو جرمانہ لگ جائے گا. ہمارے عبداللہ کہتے رہتے ہیں، وہاں بھی ہم لوگ توڑتے ہیں. اگر 1 کلو بھی بڑھ جاتا ہے معلوم کتنا لگ جاتا ہے، واپس کرنا پڑتا ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنا محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا خود موازنہ خود تولو تم کس درجے پر ہو. اور عرض اکبر اور قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو، اور قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں، سب ہاتھ بھی جواب دے گا. ہاتھ بھی انت کر اللہ. لوگ کہیں گے کہ تم کو کسی نے کہا ہم کو انتر اللہ نے ناطق بنایا. ہاتھ کہہ گئی ہمارے ہاتھ تم جو ہمارے خلاف گواہی دے رہے اللہ نے کر دیا. وَيَقُولُ خلیفۃ الثالث عثمان ابن عفان ابن آدم اعلم ان ملک الموت الذي وکل بک لم يزل یخلفک. عمر خلیفہ ثالث اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ خود کر لو. اور عرض اکبر یعنی قیامت دن کے لیے اپنے کو مزین کر لو. جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہ ہوگی. وَيَقُولُ خلیفۃ الثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابن آدم اعلم ان ملک الموت الذی وکل بک لم یزل یخلفک. اے ابن آدم جان لو وہ موت جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے وَيَتَخَطَّى غَيْرُكَ وَكَانَتْ قَدْ تُخْطِئُ غَيْرَكَ إِلَيْكَ. خلیفہ صاحب ہوگی بات. جس دن تم پیش ہوگے تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہ جائے گی. خلیفہ ثالث عثمان بن عفان فرماتے ہیں اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے چل رہا ہے. تو غیر کی طرف بھی چلتا ہے، تیرے غیر کی طرف بھی موت کا فیصلہ چلتا ہے. جب تک غیر کے گیا ہے تو درست کر لو اپنے کو، اس کے بعد تمہارے ہی آنے والا ہے. اس کو اوروں کی جان نکالنے سے ابھی فرصت نہیں مل رہی ہے. جہاں فرصت ملی آپ کے ہاتھ خدمت میں آ جائے گا. وہاں تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک دنیا میں ہے، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا پھر تیرا قصد کرے گا. اس کو روانہ کیا جانوں کو نکال دو، اور جو روانہ کیا پھر تمہارے پاس آ جائے گا. مہلت ہے تم کو، چھوڑے نہیں جاؤ گے. کتنی نصیحت ہے. عثمان نصیحت کر رہا ہے. خلیفہ ثالث معمولی لوگ. تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو. وہ اس تیاری
اور اس کی تیاری کر لے. غافل نہ بنو. فرماتے ہیں کسی نصیحت ہے غافل نہ بنو. اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں ہے. تم اس سے غافل ہو سکتے ہو، وہ تم سے غافل نہیں. اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہیں کرے گا. بال بچے بھی نہیں کریں گے، وہ سب اپنے میں مست ہو جائیں گے. قضا نماز بھی پوری نہیں کریں گے تو قضا دے دیں گے. ان کو باہر ہونے لگے گا. 5 وقت کی نماز جو قضا ہے مشکل سے مشکل دیتے ہیں. ہم لوگ مسئلے کا بھی ہے، فتوے کا بھی ہے کام ہم لوگ آتے ہیں. مانا 1 مہینے کی نماز قضا ہوگی ابا کی، کتنا ہوگا؟ میں نے کہا 6 کی دینا پڑے گا، 2.25 کلو. چلے تو اوپر نیچے کروڑپتی مرتا ہے لیکن اس کا باپ میں تو سمجھتا ہوں کہ خوشی سے اس کو ادا نہیں کرتا. خوش ہو جائے اچھا اتنا ہی ہوگا یہ کہنا چاہیے. ہمارے گھر میں کا انتقال ہوا، وفات ہو رہی تھی، حضرت بھی تھے. میں نے کہا کہ کچھ کہنا ہو تو کہو. ان کی بہنوں نے کہا تھا کہ بھائی بھی آئی کیا. میں نے کہا اس کہنے سے وہ مریں گے نہیں. مجھ کو کہہ رہے ہیں 2 بات کہی. ہماری نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں. ہماری نمازیں نہیں 25-26 رمضانی کو بیمار ہوئی تھی، 3 شوال کو انتقال ہو گیا. گھر میں نے کہا حضرت ہماری نمازیں جو قضا ہوئی تھی اس کو قضا کریے گا، ہمارے بچوں کا خیال رکھیے. نہیں مقبول ہے. محبوب دیکھیے ماشاء اللہ ان کی خانقاہ کو لوگ پسند کر رہے ہیں، سب لوگ مان رہے ہیں. بیان بھی اچھا ہے. سب سے چھوٹا یہی تھا 2 سال کا. ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. جہاں تو ہو سکا ہم نے پڑھانے کا کن کن حالات میں ہم نے پڑھایا. 4 فارغ ہوئے. حضرت علی میاں کے لے کے میں گیا، پوچھا یہ لڑکے آپ کے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا عربی پڑھتے ہیں. کہا 4 عربی پڑھتے ہیں. علی میاں نہیں بات معلوم ہے کہ عام رواج نہیں تھا. میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچانے کے لیے ہم عربی پڑھا رہے ہیں. یہ حتمی تو نہیں ہے تو ایک کے لیے ہم انتظام کریں اور 3 کو ہم سپورٹ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. علی میاں اکیلے لڑکے تھے اپنے عربی پڑھا رہے تھے. یہ سب بیان کرنے کی ضرورت ہے، مطلب جگنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا داروں سے. بس طرح طرح کی تعویلات کرو وہاں پتہ چل جائے گا. میں کہا منع نہیں کہا. میں کہا 4 ہی کو پڑھایا، عربی پڑھایا. کیا کھائیں گے؟ بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں لوگوں نے کہا کہ مولانا نے اپنے 4 لڑکوں کو عربی پڑھایا. کھا پی رہے ہیں. ایک بحرین میں ہے، ایک ریاض میں ہے. اس کی وہاں کا باشندہ نہیں، قبیلے کا ہو گیا ہے. اور اس نے اپنے قبیلے کا نام لکھا ہے قمر الزمان. قبیلہ لکھوایا جاتا ہے نا. تو کہا ابا ہم کو سمجھ میں آیا کہ خان لکھوائے ہیں یا پٹھان لکھوائے ہیں. یہ عربی قبیلوں میں خان پٹھان بھی کیا ہے؟ تو کہا ہم نے آپ ہی کے نام لکھا قمر الزمان. اب جو لڑکی لڑکا ہے فلاں لڑکی بھی پوتی جو ہے وہ لکھتی ہے فلاں فوزیہ قمر الزمان، فوزیہ قمر. عرب میں میرا نام آ گیا. اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. تو عربی پڑھنے پڑھا جو ہے نا. سعید کو ریاض میں کہیں جانا تھا، مولانا علی میاں کو. سعید کو بلایا بھائی میں تو نہیں جا سکتا، تم ہماری جگہ پر چلے جاؤ. تمہارے پاس شیروانی ہے کہ نہیں؟ شیروانی پہنتے تھے. کیا ہے؟ یہ شاید مولانا شیروانی ہے، تم ہماری جگہ جا. سعید وہاں لڑکا ریاض میں بھیجا، خاص جگہ جہاں علی میاں دعوت تھی وہاں بھیجا. اللہ یقول خلیفۃ الرابع ان علی ابن طالب یا ایھا الناس ان اخف ما اخا علیکم طول العمل واتباع الهوى. چوتھے خلیفہ رابع علی ابن طالب فرماتے ہیں اے لوگوں تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل
اور خواہشات کی اتباع کا ہے. حضرت علی نصیحت کر رہے ہیں. ان کی نصیحت معتبر ہے ہی نہیں. تمام بزرگوں سے بڑھ کر کے یہ نصیحت ہے. سب کی نصیحت ایک طرف، یہ نصیحت ایک طرف. سب سے زیادہ خوف طول عمل، لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات کی اتباع ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے. طول عمل، لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو، دنیا پیٹ پھیر کر چل رہی ہے. بہت عمدہ بات. یہ بات میں کہا، یہ بات کہو، کیا ادھر ادھر کی بات کہتے ہو؟ حضرت علی کا بات موجود ہے. سنو، دنیا پیٹ پھیر کر چل رہی ہے. آخرت سامنے سے آ رہی ہے. دنیا سے پیچھے جا رہی ہے، آخرت آ رہی. کس کی پرواہ کرو گے؟ ہمارا لڑکا اسامہ ہے نا، تو ہم لوگ گاڑی پہ بیٹھتے تھے. یہاں گاڑی جب گاڑی چلی گئی، کہا ابا کون گاڑی تھی؟ میں نے چپ پیچھے آگے دیکھ کیا ہو رہا. آگے والی گاڑی کو دیکھو، پیچھے والی کیا ہے. اسی وقت ڈاٹا ایسا بڑا تھا. میں نے کہا آگے والی گاڑی کو پوچھو وہ کون سی گاڑی آ رہی. وہ چلی گئی. اب چلی گئی، اب وہ پکڑ سکتا گئی. وہ 50 میل کی رفتار سے آگے جا رہی ہے، ہم 50 میل سے آگے جا رہے ہیں. 1 منٹ میں 100 میل کا فرق ہے. وہ سامنے کی بات ہے. یہ ڈانٹ دیا اس کو. میں نے آگے والی بات پوچھو. حضرت حسن بصری، مومن اپنے نفس کا نگراں ہے. وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. ہم کو اسی نفس کو لے کے خدا کہہ جانا ہے. اور قیامت دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہوگا، اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے اپنایا. محاسبہ کرو. یہ توڑ کے جاتا ہے گھر پر، بہت اتفاق ہوتا ہے. وہاں کچھ بھی نہیں، بیٹھے گئے ہوائی جہاز سے، نہیں توڑ کے گئے، 1 کلو زیادہ ہو گیا، اتنا روپیہ دو، واپس کرنا پڑتا ہے. اسے محاسبہ ہے. معمولی سفر میں بھی اپنا محاسبہ کرنا پڑتا. وَيَقُولُ الْمَأْمُونُ مِنْ مَهْرَانَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ مُحَاسَبَةَ شَرِيكِهِ. آدمی تقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس سے ایسا محاسبہ کرے جیسے اپنے شریک سے محاسبہ کرتا ہے. شرکت میں کوئی تجارت چلتی ہے، شریک سے محاسبہ کرتا ہے کہ یہ نفس بھی تمہارا شریک ہے، اس کا محاسبہ کرو تب نجات پاؤ گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ نفس بڑی ہی خیانت کرنے والا شریک اور ساجی ہے. اگر تم اسے حساب نہ کرو گے، اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. جب فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہوگی، راستے سے ہٹانے والی چیزوں کے، لگانے والی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے. اس سے کم میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے مساجد میں آنے کی، وہ آدمی بہت بڑی. وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. اس زمانے میں یہ لکھ رہے ہیں اس زمانے میں اس کی بہت، جب فتنوں اور خیر سے بنا ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکا دیں ان کی ذاتیہ ہو گئی ہے. نصر اللہ ختم کیا. نصر اللہ تعالی باسماء الحسنى وصفات العلیٰ. ختم کر رہے ہیں اپنی کتاب کو. نصر اللہ تعالی باسماء الحسنى وصفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا وان یصلح لنا دنیانا هي فيها معاشنا ان یصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان یجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر. ہماری زندگی کو خیر کے لیے طویل کر دیجیے، شر کے لیے نہیں، خیر کے لیے طویل کر دیجیے. والموت راحت لی، اور موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا دیجیے. موت کو ہر شر سے، میری کی زندگی میں تو شر میں رہی، مرنے کے بعد بھی رہے، ہر شر سے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. تمت رسالت عشر قواعد فی تزکیۃ النفوس. یہ رسالت تزکیۃ النفس میں 10 قواعد یہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ پر عمل کی توفیق دے. آخر میں ابھی لاتے میں نے سنا دیا، یہ بہت اہم رسالہ ہے.
اور واقعی پورا 10 عشرۃ قواعد، اس کا نام ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. یہ 10 قاعدے ہیں تزکیہ نفوس کے لیے، 10 قاعدے. وہ اس کا ترجمہ بہت مشکل سے ہم لوگوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کو نافع بنائے اور سب کے لیے. اس میں اسی کتابوں کو جمع کر دیا میں نے. خدائی راستوں کی وضاحت، خدائی راستوں کی وضاحت آگے سب اسی کتاب میں ہے. سب محمد نہیں ہوا، سب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ایام کی قدر کی، ان ساعات کی قدر کی، ان راتوں کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. تلاوت کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، دعا ہے. خاص طور سے اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر. کبر ہے دفع کرو، کبر ہے. ایک ذرہ کے برابر کبر جو ہے بہت بڑا جلسہ تھا. وہاں صدیق صاحب بھی تھے، سب ہم بھی تھے. میں نے کہا مولانا سے، وہاں شورا میں وہی بیان کرتا تھا، مفتی صاحب وغیرہ بھی رہتے تھے بادل کرے. میں نے کہا مولانا حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ ریا کے بارے میں حدیث ہے، کبر کے بارے میں حدیث ہے. یہ سب مشکات بہت بڑا مدد مولانا سے دیکھتا ہے کہ یہ سب مشکات میں حدیثیں ہیں کہ نہیں. صرف مشکات میں نمازی کی حدیثیں نہیں ہیں، تلاوت کی حدیثیں نہیں ہیں، ہے کہ اخلاقیات کی حدیثیں بھی ہیں. رقاق مانی جو رقت پیدا کرنے والی ہیں وہ بھی حدیثیں ہیں. ان کو بھی ہم لوگوں کو پیش، ان لوگوں سامنے کہا میں نے مولانا سے پورے مجموعے کو خطاب کیا. میں نے کہا اس کی طرف بھی توجہ کی جاتی ہے. جیسے کتاب الصلاۃ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے کتاب الرقاق پڑھنے کی بھی ضرورت ہے جس سے رقت پیدا ہو. اللہ ہم کو مشکات دی جاتی ہے آخر میں، مشکات ہم بھی پڑھاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں صوفی آدمی کیا اس کو بیان کریں گے تو ہم کو دے دیتے ہیں رقاق عقیر میں. تو مشکات سے عقیر کی میں پڑھاتا ہوں رقاق. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو منتفع فرمائے. سب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ابھی پڑھاتے ہیں، پڑھانے کا زندگی پہ پڑھانا ہے درس. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے، رمضان شریف کی صحیح معرفت دے، اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ماشاء اللہ آپ حضرات کا آنا اتنے بڑے مجلس سے بہت بڑی بات ہے. مشغولیت میں انشاءاللہ ہم سبھی کی نجات کا ہی ذریعہ بنے گا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالی ان اجتماعات کے ایام ختم ہو رہے ہیں، اللہ اس کے درمیان میں ہم سب کی اصلاح فرما، اخلاق کی اصلاح فرما، نفوس کا تزکیہ فرما، اپنی محبت و نسبت کی نعمتوں سے مشرف فرما، تاکہ آپ کے ہمارا جانا خالی ہاتھ اور خالی قلب نہ ہو، بلکہ آپ کی محبت اور معرفت لے کر کے آپ کے خدمت میں جائیں. الہی مقصود من توئی و نظائے تو محبت و معرفت خود بدے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.